کا نور کا نور کا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے ربیع الاول کا، عظمتوں والا، برکتوں والا، عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن، اور ایسا مبارک مہینہ کہ جب یہ مہینہ آتا ہے عاشقوں کے دل جھوم اٹھتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے زبانوں پر آ جاتے ہیں۔ بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، ہر ایک کی زبان پر آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، سیرت کی باتیں ہوتی ہیں، معجزات کی باتیں ہوتی ہیں، حسن و کمال کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے جمال کی باتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، آج بھی الحمدللہ ہمارے اس پروگرام نور والے نبی کا موضوع بڑا ہی منفرد موضوع ہے، محبتوں والا موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ انشاءاللہ سنیں گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید دل کے اندر پیدا ہوگی۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ تعظیم صحابہ کرام کیسی کیا کرتے تھے؟ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعظیم قرآن میں کیسے بتائی ہے؟ نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے کچھ پہلو انشاءاللہ وہ بھی آج ہمارے پروگرام میں بیان کی جائیں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت، باادب طریقے سے آپ بھی شامل رہیے۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، اس کے تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکتے ہیں جو سرکار علی وقار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کی ابتدا میں کلام پاک کو شامل کرتے ہیں۔ آمد رسول کا مہینہ ہے اور آمد سے متعلق ہی انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ اپنے مبلغین کا تعارف آپ کو پہلے کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ عرفان احمد اتاری بھائی موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو محبت رسول میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور ان کے ساتھ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی، عرفان بھائی بھی بزرگ ہیں لیکن شاید ان سے تھوڑے عمر میں کم ہے، رفیق اتاری بھائی۔ انشاءاللہ رفیق بھائی سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے پہلی مرتبہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں صدیق اتاری بھائی، اگرچہ دیکھنے میں جوان لگتے ہیں، خیر جوان ہیں لیکن بزرگی کی طرف مائل ہیں، پرانے اسلامی بھائی ہیں، دعوت اسلامی کے بھی، مدنی چینل کے جو اوائل کے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ ان میں صدیق بھائی کا شمار ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں کلام پڑھتے ہیں، ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، بلکہ سنیں گے کیا، آئیے سنتے ہیں صدیق بھائی کون سا کلام سنائیں گے، اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں، پہلی بار آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل 12ویں کا نور سبحان اللہ، 12ویں کا نور دل پہ چھا چھا گیا۔ گیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی
روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، ہاں ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا۔ آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی۔ نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا۔ آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی۔ ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، ذیشا کی آمد مرحبا۔ ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا۔ انس و جن فرشتے ہو رہی ہے سب فدا، انس و جن فرشتے ہو رہی ہے سب فدا۔ شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا۔ آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی۔ نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا۔ آ گئے نبی آخری نبی۔ پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار۔ جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف سما کیف سے بھرا، دیکھو ہر طرف سما کیف سے بھرا۔ کیونکہ آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی۔ نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی۔ مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے، مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے۔ عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے۔ سج گئی زمین عرش سج گیا، دیکھو سج گئی زمین عرش سج گیا، ہاں سج گئی زمین عرش سج گیا۔ کیونکہ آ
گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی نظریہ ہے غوث کا سب سے آخری نبی نظریہ ہے خواجہ کا سب سے آخری نبی نظریہ رضا کا ہے سب سے آخری نبی نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آخری نبی بی بی آمینہ کا گھر نور سے ہے سر بسر بی بی آمینہ کا گھر نور سے ہے سر بسر آ گئے روشنی میں شام کے مغل نظر آ گئے روشنی میں شام کے مغل نظر جان آمینہ نور کبریا جان آمینہ نور کبریا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آ گئے نبی آ گئے نبی آخری نبی آخری نبی عربی کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی ماشاءاللہ سبحان اللہ آ گئے نبی آخری نبی غم زدوں کے غم کو ختم کرنے والے مریضوں کو اللہ کی عطا سے صحت دینے والے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے دکھی دلوں کے سہارا بے سہاروں کے سہارا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں لوگوں کو اچھائی کی تعلیم و تلقین کرتے ہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے اللہ نے آپ کو ایسا جمال دیا ہے ایسا کمال دیا ہے ایسے معجزات دیے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی کو ایسا نہ ملا سبحان اللہ کیا شان ہے آقا کریم علیہ السلام کی مدیشن کے ناظرین آج ہمارا موضوع ہے نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دیکھیں دنیا کا اصول کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے شہنشاہ ہوتا ہے کوئی بھی بڑا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے آداب تعظیم کے اصول خود بناتا ہے جب تک وہ رہتا ہے لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے یا اس کی محبت کی وجہ سے اس کی تعظیم کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے جب وہ چلا جاتا ہے پھر نیا آتا ہے نئی حکومت آتی ہے نئے لوگ آتے ہیں اصول بدل جاتے ہیں لیکن یہ کیسے شہنشاہ ہیں یہ اللہ کے کیسے حبیب ہیں یہ کیسے مالک کونین ہیں جو پاس بظاہر کچھ نہیں رکھتے لیکن دونوں خزانوں کی دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں ان کے دستے قدرت میں ہیں یہ کیسے محبوب ہیں کہ جن سے عرش والے بھی پیار کرتے ہیں فرش والے بھی جانیں فدا کرتے نظر آتے ہیں بن دیکھے ان پر جانیں قربان کرتے نظر آتے ہیں بن دیکھے ان کی محبت کے جام ایسے دلوں میں رس گھولتے ہیں ایسے ان کی محبت کرنے والے دیوانے موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے سبحان اللہ یہ کون ہے یہ میرے اور آپ کے سچے نبی آخری نبی نور والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے آداب جن کی تعظیم کے اصول رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں محبوب پاک علیہ السلام کو بلانا کیسے ہے
ایسے نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. رب نے قرآن میں فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو, کچھ بات کرنا چاہو تو آوازیں پست رکھو, آوازیں اونچی نہ ہو. میرے محبوب کے دربار میں آؤ تو اس وقت بھی آداب کا خیال کرنا ہے. کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا. عرفان بھائی کیا کہا, کہتے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی, آؤ تو سانس بھی اونچی نہ لو, سانس بھی اونچی نہ لو کہ کہیں اس بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بہت ساری آیات بیان فرمائی ہیں. میں چاہوں گا کچھ اس پر آپ ابتدائی طور پر گفتگو فرمائیں. ابھی جو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آواز کے حوالے سے ارشاد فرمائی, تو عالم مدینہ سبحان اللہ, مالک رحمۃ اللہ تعالی, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک دفعہ ایک شخص سے مناظرہ ہو گیا. جب مناظرہ ہوا تو مناظرے کے دوران مدینہ پاک میں اس کی آواز بلند ہوئی. ٹھیک. جب آواز بلند ہوئی تو آپ نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی طرف, سورہ حجرات کی آیت ہے بالکل. یا ایھا الذین حجرات کی آمنوا آیت. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ بیان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک گروہ کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آؤ تو اپنی آواز کو پست رکھو. اور پھر آپ نے وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آنے والوں نے جس تعظیم کے ساتھ حاضری دی ان کی شان بیان فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر جن کی نشاندہی فرمائی کہ انہوں نے غلط کیا وہ والی آیت مبارکہ بھی بیان فرمائی. یوں قرآن کی اچھا تینوں آیتیں سورہ حجرات کی ہیں. سبحان اللہ. یہ تینوں بیان فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں آواز بلند نہیں. سبحان اللہ. تو پھر اس نے توبہ بھی کی اور آپ نے پھر سے گفتگو فرمائی. تو ایک تو یہ انداز ہمیں زبردست ملتا ہے. سبحان. اور جو اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا کردار دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے مبارکہ بیان کرتے ہوئے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرنا شروع کر دی. تو آپ کیونکہ لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے پھر وہ حدیث مبارکہ کے متعلق جس پہ وہ گفتگو کر رہا تھا آپ نے وہ حدیث مبارکہ پوری بیان فرمائی. جب آپ نے پوری بیان فرمائی اور بات اختتام کی طرف آئی تو اس نے پوچھا کہ حضور یہ بات تو آپ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے تھے. اللہ. آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرنا ہو اور میں اس پر اہتمام نہ کروں, مجھے حیا آئی اور میں اس لیے وہ حدیث پاک مجھے بیان کرنا تھی تو میں بیٹھ گیا. تو یعنی کہ ہم اگر دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے متعلق تو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات تو اپنی جگہ ہیں, ان پر جو عمل کرنے کا انداز صحابہ اکرام اور یہ اکرام کا گزرا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی بارے میں آتا ہے کہ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص کوئی سوال کرنے آتا تو آپ کی خادمہ اس سے پوچھتی کہ بھائی مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا حدیث سننے آئے ہو. اللہ. اللہ. وہ کہتی کہ بھائی اگر وہ کہتا کہ بھائی حدیث سننے آیا ہوں تو وہ آپ کو بتاتی تو آپ پہلے غسل فرماتے, اللہ. دوسرا لباس زیبتن فرماتے, خوشبو لگاتے اور پھر باقاعدہ اپنے ایک مسند بنا رکھی تھی اس مسند پر آپ بیٹھ جاتے ہیں سبحان. اور پھر حدیث مبارکہ بیان. سبحان اللہ. سبحان. یہ انداز جو ہے تعظیم کا ہمارے بزرگوں کا ہمیں ملتا ہے. اس میں ہمارے لیے بھی دیکھیے ایک سبق ہے کہ جب ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں تو چند باتوں کا خیال کریں. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک جب بھی کریں کوشش فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. اگر یہ نہ پڑھا جا سکے علیہ السلام پڑھ لیں, علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیں, تو درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. دوسرا یہ کہ نام لیں تو انتہائی ادب کے ساتھ. کوئی بھی نام سنیں, آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر سنیں تو آپ کا ذکر سن کر اس کے دل میں محبت پیدا ہو, عشق رسول میں اضافہ ہو. جو آپ نے بات کی نا محبت پیدا ہو اور ادب سے نام لیں, تو ہم اپنے بزرگان دین کے جب واقعات اور حالات پڑھتے ہیں نا تو بالکل حیرانگی ہو جاتی ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اچھا آپ کا جو خادم تھے ایاز, آپ کی ان سے بڑی محبت رہی, تو ان کا بیٹا تھا محمد, اس کا نام تھا محمد. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو محمد بڑے آرام سے پکارا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے فرمایا ابن ایاز ادھر آؤ. جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت ایاز کو بڑا وہ تعجب ہوا کہ لگتا ہے کہ شاید آج آپ
ناراض ہیں میرے بیٹے سے. پھر جب کچھ وقت گزرا تو آپ نے پھر دریافت کیا کہ حضور آج آپ نے میرے بیٹے کا نام لیے بغیر میرے ساتھ پکارا, خیریت تو ہے, کوئی ناراضگی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کا نام لیتا ہوں نا تو محمد کر کے اس لیے لیتا ہوں کہ میں باوضو ہوتا ہوں. سبحان آج میں باوضو نہیں تھا اس لیے میں نے محمد کر کے نہیں پکارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا مطلب یہ بزرگوں کا ادب کا انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا تو کیا ہی ادب کرتے, نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی اسی طرح ادب کیا کرتے تھے کہ نام اگر کسی کا نام محمد ہے تو وہ اس کا بھی احترام کرتے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے آپ کے 2 شہزادے ہیں, ایک کا نام محمد, آپ کے شہزادوں کے نام ہے, ایک کا احمد. تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ سنا فرمایا کہ میں کبھی بھی میں نے اپنے بیٹوں کی طرف میں نے پاؤں نہیں پھیلائے اس لیے کہ ان کے نام میں نے محمد رکھا ہے. تو یہ عاشقوں کے انداز ہوا کرتے ہیں, عاشقوں کا ادب کا انداز ہوا کرتا ہے. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے بندہ اس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے سنتا ہے تو دل کے اندر مزید عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. رفیق بھی کیا فرمائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم تعظیم کے بارے میں بات کر رہے تھے, صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ہمارے عرفان بھائی نے بتایا, تو میں چاہوں گا کچھ آپ بھی بیان کریں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کس طرح کیا کرتے تھے, ان کا انداز محبت کیا ہوا کرتا تھا. ماشاءاللہ راشد بھائی, الحمدللہ یہ تو ایسا موضوع ہے سبحان اللہ, کہ اس میں ہم دن رات بیٹھ کر بھی گفتگو کریں تو یہ ختم نہ ہو. بالکل ایسا ہی. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو تعظیم کا جو انداز تھا وہ واقعی انہی کا خاصہ تھا. سبحان اللہ. اور انہوں نے جو تعظیم کے جو مثالیں پیش کی ہیں اس کی واقعی مثالیں نہیں ملتی. سبحان. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ مقام خیبر پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اثر ادا فرما لی, اور حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ابھی تک اثر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانوں پر اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے, اور ظاہر ہے ان کے لیے نماز کی اہمیت ان سے بڑھ کے اور کون جانتا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی عصر کی نماز. تو آپ کو کافی یعنی رنج و غم دل میں ہوا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یعنی کہ لو تو یہ کہتا تھا, عقل تو یہ کہتی تھی کہ نماز اہم عبادت ہے لہذا اس کو نہ چھوڑا جائے, لیکن عشق یہ کہتا تھا کہ جن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نماز ملی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی نیند مبارک میں خلل ڈال کے نماز پڑھیں گے تو آخر کال جب عشق و عقل کی جنگ ہوتی ہے تو عقل جو ہے نا وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور عشق غالب رہتا ہے, غالب ہو جاتا ہے, لیکن آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, اللہ اکبر, ٹینشن بڑھ جاتی ہے. اس حالت میں جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم کھلی تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی نماز کا حال عرض کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی نماز عصر قضا نہیں بلکہ وقت کے اندر ادا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر سورج جو ہے واپس جو ہے نا وہ ڈوب گیا. سبحان اللہ. تو یہ امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت ایک شعر لکھا, اس میں آپ نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا امام اہل سنت نے. دو واقعات ہیں نا. جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام ہجرت کے وقت یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار حرا میں تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانو مبارک پر سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے, تو وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے, میں اس کو مختصر وہ کرتا ہوں کہ وہ سانپ نے ڈس لیا, پھر یہ سارا واقعہ ہوا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دریافت فرمایا تو صدیق اکبر نے اپنا حال عرض کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ڈسی ہوئی جگہ پہ لگا دیا اور فوراً آرام آ گیا. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں واقعات کو اپنے شعر کے اندر بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری یعنی قربان کی, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, صدیق بر کے غار میں جہاں ان پہ دے چکے
پر حفظ و جان تو جان فروز و غرر کی ہے. اللہ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. یعنی صدیق اکبر کو لعاب دہن لگایا، آرام آ گیا. اور علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے سورج کو پلٹایا اور وقت کے اندر نماز ادا فرمائے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. یہ جو اعلیٰ حضرت نے جو اس میں پیغام دیا، یہ دونوں واقعات کو جمع کیا ہے، اور کیا عاشقوں کو زبردست پیغام دیا ہے سبحان کہ اللہ. واقعی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بارگاہ ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اس میں مفر مکر. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز. اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق نے پل کے غار میں جان اس پہ دے چکے. صدیق پل کے غار میں جان اس پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروغ و غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. اور جب انسان کو کسی سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو محبت ہی پھر تعظیم سکھاتی ہے. محبت اور عشق، الفت، چاہت انسان کو آداب سکھا دیتی ہے. صحابہ کرام جانتے تھے نماز وہی قبول ہے جو کریم آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے. عبادت وہی قبول ہے جو کریم آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی جائے. نماز عبادت رب کی ہے لیکن قبول اسی صورت میں ہوگی جب آقا کریم کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ السلام کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تو احادیث میں آتا ہے ایسے بیٹھتے کہ اگر پرندے ان کے سروں پر بیٹھتے تو پرندے یوں محسوس کرتے کہ جیسے ہم کسی خشک لکڑی پر بیٹھے ہیں. اللہ. صحابہ کرام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں ہوتے، آستانے میں ہوتے. صحابہ کرام ایسا نہیں تھا کہ زور زور سے دروازہ بجاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے. یہ ادب ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا. پھر اللہ نے صحابہ کرام کی جو شانیں قرآن میں بیان کی ہیں، اللہ اکبر. یہ دو واقعات آپ نے سنے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز عصر جا رہی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نیند میں خلل نہ آئے. مولا علی سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہوگا؟ مولا علی سے بڑھ کر رب کی معرفت رکھنے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں
جو پوری دنیا کے انسانوں میں، سب صحابہ میں بھی، عام غوث کتب ابدال تو کیا ان کے مقابلے میں آئے، سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، نبی پاک کے یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ جان جا رہی ہے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو پھر رب نے کیسا اختیار دیا؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو نبی پاک نے جان لوٹا دی، یعنی کیا ان کی جان بچائی، لعاب دہن لگایا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کو پلٹا لیا۔ یہ رب نے آپ کو اختیارات دیے ہیں۔ بلکہ ایک شعر ہے صدیق بھائی امام اہل سنت کا، ایک ہی شعر میں آپ نے دونوں احادیث، دونوں واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک ہمارے بزرگ نعت خواں ہیں ناصر اتاری بھائی، بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، ان کا ایک کلام شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم بے نثار، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم بے نثار، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم بے نثار، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں نور والے نبی کی سیرت۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکالیف دی جانے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے 53 سال جس شہر مکہ میں گزارے، جب مسلمانوں کی تعداد وہاں بڑھنے لگی تو کفار و مشرکین بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب نت نئے طریقوں سے ظلم مسلمانوں پر کیے جانے لگے، اور بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کفار کے لیے ناقابل برداشت جب ہو چکی تھی، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس صورت میں نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور آخر میں خود بھی مدینے کی طرف ہجرت کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کفار و مشرکین معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امانت دار تھے کہ ہجرت کی رات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کی امانتیں سپرد کر کے فرمایا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر کے صبح مدینے چلے آنا۔ اب ذرا غور تو کیجئے، مکہ والے نبی پاک علیہ السلام کی جان کے دشمن ہیں، لیکن اپنی امانتیں نبی پاک کے پاس رکھواتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس جو امانتیں ہوں گی وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو اپنے بستر پر آپ نے لٹایا، اور اس کے بعد آپ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سروں پر خاک ڈالی، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام وہاں سے نکلے کہ آپ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکا، اور کفار و مشرکین کو بالکل بھی خبر نہیں ہوئی، یوں ان کے میلے منصوبے خاک میں مل گئے۔ ادھر مدینہ کے مسلمان بہت شدت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ایک روز کسی نے پکارا، اے مدینے والو، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ کاروان رحمت آ پہنچا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام انصار صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور پورا شہر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے، یہیں سے ہجری سن کا آغاز ہوا۔ جی ہاں، ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے تو ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا پہلا اور مشہور ترین معرکہ ہے، جو 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو مقام بدر میں ہوا۔ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بہت کم تھا، کل افراد صرف 313 تھے، جبکہ مقابلے میں جنگی ساز و سامان سے لیس 1000 جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، اگر یہ چند نفوس، یہ چند صحابہ، یہ چند مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرمائے، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی کہ اسلام کا پرچم سر بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا نام قرآن کریم میں یوم الفرقان رکھا، فیصلے کا دن۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذوالقعدہ سن 6 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن مکہ کے کافر نہیں چاہتے تھے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں، چنانچہ ان کی دشمنی کی وجہ سے مسلمان اس سال روانہ نہ ہو سکے، اور انہوں نے اگلے سال عمرہ ادا کیا۔
اس موقع پر ایک صلح نامہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، یعنی یہ ایسی صلح تھی کہ بظاہر اس کی شرائط کو اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید مسلمانوں کو اس سے نقصان ہوگا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بصیرت، اللہ نے آپ کو فراست عطا فرمائی تھی کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی، اور سب ماننے پر مجبور ہوئے کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکہ میں اسلام کی اشاعت بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، 8 سنہ ہجری فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے وہ کفار موجود تھے جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، قاتلانہ حملے کیے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ پر بہتان لگائے۔ الغرض وہ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہیں کیا؟ آج وہ سب کے سب مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے۔ آپ چاہتے تو ان سے زبردست انتقام لیتے، مگر اللہ کے آخری سچے نبی نے کوئی انتقامی کاروائی نہیں فرمائی۔ اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دینے والے دشمنوں پر فتح پا کر ان سے ایسا سلوک کرنے کی کوئی اور مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ کے انصار صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی۔ یہ شہر آپ کی ولادت اور پرورش کا شہر ہے، اور آپ کا خاندان اور قبیلہ بھی یہیں آباد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی رہائش اختیار فرما لیں اور ہم کو چھوڑ دیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے انصار صحابہ سے فرمایا، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے، اور فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں جبکہ انصار دوسری وادی میں چلنا شروع کر دیں تو میں انصار کی گھاٹی یا وادی میں چلوں گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ذرا غور کیجئے، انصار وہ صحابہ کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اور آپ کے صحابہ، جانثار صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، ان کے لیے سب کچھ پیش کر دیا تھا۔ ان انصار صحابہ کی کیسی دلجوئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، اللہ اکبر۔ اور پھر تاریخ اسلام نے دیکھا فتح مکہ کے بعد اسلام اس قدر تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا تو اس وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ نبی پاک کے سامنے تھے۔ اللہ پاک کی نبی پاک علیہ السلام پر اور آپ کے صحابہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرفان بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم آج ہمارا موضوع ہے۔ وقت بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، لیکن وقت گزرا ہے جو ان کی یاد میں، یقیناً ایسے وقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں وقت نصیب کرے کہ جس میں کریم آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا رہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی تعظیم کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے حوالے سے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ یہ بات گفتگو تحریر فرماتے ہیں تو ساتھ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس ممبر پر بیٹھتے تھے اور جس حصے پہ بیٹھتے تھے تو آپ اس حصے پر اپنا ہاتھ پھیرتے اور پھر اپنے چہرے پر مالا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کبھی جانور پر سواری کرتے ہوئے مدینہ پاک میں نہیں دیکھا گیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا مزاج نہیں بنتا کہ میرے گھوڑے کی نالیں جو ہے اس زمین کو رون دیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ تو یوں آپ نے ارشاد۔ سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ نبی پاک سے محبت کرنے والا مدینے سے بھی محبت کرے گا، مکہ سے بھی محبت کرے گا، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرے گا، آل رسول سے بھی محبت کرے گا، نالے پاک سے بھی، نقش نالے پاک سے بھی محبت کرے گا۔
سبحان اللہ. رفیق بھائی کیا فرمائیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو عین ایمان ہے. اللہ. ٹھیک ہے نا کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ وصف ہے کہ یہ جس خوش نصیب کو حاصل ہو گیا سبحان اللہ. تو اس کا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے. تعظیم ہی کی ایک وہ ہے جسے ہم جشن ولادت مناتے ہیں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم ہی کا ایک باب ہے. تعظیم کا تو خود خالق کائنات نے ہمیں حکم فرمایا مسلمانوں کو. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو واقعات ہم سنتے ہیں تو واقعی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے کہ وہ نفوس قدسیہ نے جو تعظیم کا حق ادا کیا ہے وہ واقعی یہ ہم تو ایسا جو ہے نا سوچ بھی نہیں سکتے. بڑی خوبصورت آپ نے رفیق بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو میلاد منانا ہے یہ بھی تعظیم ہی کا ایک طریقہ ہے، تعظیم ہی کا ایک ذریعہ ہے. دیکھیے میلاد میں کیا ہوتا ہے، محفل میلاد جب آپ بناتے ہیں، ابھی تو بھی میلاد ہی ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. محفل میلاد جب آپ کرتے ہیں، میلاد کی محفل سے جاتے ہیں تو اس میں نبی پاک کا ذکر انتہائی ادب احترام سے کیا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک تعظیم ہی کا ایک طریقہ کار ہے. وقت چونکہ کم ہے، آئیے ایک آپ کو پرومو دکھاتے ہیں. ایسی مبارک ہستی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے پیارے رب کی عبادت میں گزار دی، رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا قیام کیا کہ مبارک پاؤں پر ورم آ گئے. سجدوں میں امت کی بخشش مانگنے والے، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عبادات کے متعلق جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام نور والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس کا موضوع ہے نور والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عبادات. انشاءاللہ 10 ستمبر 2024 بروز منگل صبح 11 بجے براہ راست مدنی چینل پر. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کو معلومات نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادات کیسے کیا کرتے تھے. کچھ عبادات تو ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی نماز سے محبت، نبی پاک علیہ السلام راتوں کو جو اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام اور بھی بہت ساری عبادات کرتے تھے. وہ عبادات کیا تھیں، عبادات کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، انشاءاللہ سنیں گے تو دل میں عبادات کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، نبی پاک کی محبت بھی پیدا ہوگی. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نور کا نور کا نور کا نور کا تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا.